میری طرف سے آپ سب کو سلام، اور اس وقت جتنے پاور آف ہولی اسپرٹ چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سبوں پر خداوند کی سلامتی ہو۔ میرے ساتھ نکالیں دوسرا تواریخ کی کتاب، دوسرا تواریخ 36واں باب اور اس کی 15 اور 16 آیات۔ اور خداوند ان کے باپ دادا کے خدا نے اپنے پیغمبروں کو ان کے پاس بر وقت بیچ کر پیغام بھیجا، کیونکہ اسے اپنے لوگوں اور اپنے مسکن پر ترس آتا تھا، لیکن انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو ٹھٹھوں میں اڑایا اور اس کی باتوں کو ناچیز جانا اور اس کے نبیوں کی ہنسی اڑائی، یہاں تک کہ خداوند کا غضب اپنے لوگوں پر ایسا بھڑکا کہ کوئی چارہ نہ رہا۔ خداوند ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت عطا کرے، آمین آمین۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ جو آج کا ہمارا مضمون ہے وہ ہے خدا کی اپنے لوگوں کے ساتھ محبت، یا خدا انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے اگلے زمانہ میں خدا نے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح کلام کیا اپنے نبیوں کے وسیلے، لیکن اخیر زمانہ میں خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کلام کیا، اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ جب خدا نے انسان بنایا، آدم کو پیدا کیا، مٹی سے اسے بنایا اور اسے اس کی مانند ایک ساتھی بخشا، اور خدا نے انہیں باغ عدن میں رکھا، اور وہاں پر ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنا عرصہ باغ عدن میں رہے، لیکن وہاں پر خداوند نے انہیں ایک حکم دیا کہ تم اس عدن کے اندر رہتے ہوئے اس باغ میں ہر ایک پھل کھا سکتے ہو، مگر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کا پھل نہ کھانا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا تھوڑے ہی عرصہ میں گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، اور خدا کی حضوری سے وہ الگ ہو گئے، اور وہ پھل جس کا خداوند نے انہیں حکم دیا تھا وہ پھل انہوں نے کھا لیا، خدا کا حکم انہوں نے توڑ دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود، اتنی بڑی نافرمانی کرنے کے باوجود خدا نے انہیں نہیں چھوڑا، گو کہ وہ خدا کی حضوری سے کاٹ دیے گئے، لیکن خدا کی محبت دیکھیں کہ خدا نے انہیں ایک جانور ذبح کر کے اس کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے، اور ساتھ ہی خدا نے وعدہ بھی کیا پھر سے انسان کی بحالی کے لیے، انسان کو پھر سے کھڑا کر دینے کے لیے خدا نے ایک وعدہ بھی کیا کہ میں عورت کی نسل سے ایک شخص کو پیدا کروں گا جس کو ابلیس کا جو سر کچلے گا اور وہ اس کی ایڑی کو کاٹے گا۔ میرے عزیزوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا کو عدن سے باہر نکال دیا گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین پر، اس کرۂ ارض پر انسان بڑھنے لگے، انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی، زمین کو انسانوں نے معمور و محکوم کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ اور بدی بھی بڑھنے لگی۔ پہلے عدن میں گناہ ہوا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قائن نے اپنے بھائی کو قتل کیا،
اس کے بعد اور مزید گناہ بڑھا. اس دنیا کے اندر ابلیس نے انسانوں کو پٹکنا شروع کر دیا, گمراہ کرنا شروع کر دیا. بدکاری بڑھنے لگی, چوریاں بڑھنے لگیں, زناکاریاں بڑھنے لگیں. لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے, ڈکیتیاں کرتے تھے. لکھا ہے کہ ایک شخص کے وسیلہ سے اس دنیا میں گناہ آیا, اور گناہ کے سبب اس دنیا میں موت آئی, اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. میرے عزیزو, انسان کے گناہ کے سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی فضا جو تھی وہ آلودہ ہو گئی. لیکن خدا کی جو محبت ہے وہ انسان سے جدا نہ ہوئی. خدا نے انسان کو بچانے کے لیے بہت سارے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے جو اس کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے. بہت سارے رسول بھیجے, بہت سارے نبی بھیجے جو نبوت کرتے تھے اور خدا کے منہ کی باتوں کو وہ انسانوں تک پہنچاتے تھے. میرے عزیزو, خدا نبیوں کے وسیلہ بولا, پیغمبروں کے وسیلے وہ بولا. فرشتے جو خدا کے فرشتگان ہیں وہ نبیوں کے پاس خدا کا کلام لے کر آتے. نبی خواب رویا میں خدا کے کلام کو سنتے اور انسانوں تک لے کر آتے تاکہ بھٹکے ہوئے انسان پھر سے راہ راست پر آ سکے. یہ خدا کی محبت تھی کہ خدا نے بہت سارے نبی مقرر کر دیے, بہت سارے پیغمبر اس گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اس نے مقرر کیے تاکہ ان کو خداوند کی طرف پھیر کر لائے. کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان اس آگ میں جائے. میرے عزیزو, لیکن وہ قوتیں جو آسمانی مقاموں میں چھپی ہوئی ہیں وہ ہر وقت بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے تیر مارتی ہیں, اور بہت سارے لوگ ان تیروں کا شکار ہو جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں, ٹیڑھی اور بری راہوں کو وہ اختیار کر لیتے ہیں. خدا کے کلام کے اندر ہم نے پڑھا کہ خدا نے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا, بہت سارے نبیوں کو بھیجا, بہت رسولوں کو بھیجا, لیکن ان لوگوں نے خدا کے کلام کو نہ سنا. وہ خدا کے کلام کو انہوں نے سننا گوارا نہیں کیا, بلکہ خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں اور پیغمبروں کی توہین کی, ان کو ٹھٹھوں میں اڑایا اور ان کو بے عزت کیا, اور ان کے کلام کو رد کیا, نبیوں کو رد کیا. ان کی زندگی کے اندر خدا کا خوف ختم ہو چکا تھا. میرے عزیزو, خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل گمراہ ہوتی تھی تو اس وقت بہت ساری قومیں جو ہے ان پر غلبہ حاصل کرتی تھی, ان کو اپنا غلام بنا لیتی تھی, ان پر ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیتی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے, قوم بنی اسرائیل نے غلامی کو قبول کر لیا, غلامی کو تسلیم کر لیا, لیکن خدا کی طرف آنا انہوں نے قبول نہیں کیا. انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونا قبول کیا, اپنے بچوں پر, اپنی بیویوں پر, اپنے بیٹیوں پر,
اپنے والدین پر اپنا مال و اسباب لٹ جانے کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور یہاں تک کہ انہیں مار مار کر انہیں زنجیروں میں جکڑ کر وہ غلامی میں لے گئے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں خوف نہیں آیا۔ انہوں نے غلامی پسند کر لی، غلامی میں جانا قبول کر لیا، منظور کر لیا، لیکن انہوں نے خدا کے قریب آنا قبول نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا، بہت سے نبی آئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جس میں خدا خاموش ہو گیا۔ 400 سال تک ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خاموش رہا۔ خدا نے انسانوں کے ساتھ کلام کرنا بند کر دیا، اور جب 400 برس گزر گئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یوحنا کو بھیجا، جس نے یسوع کے راہ کو ہموار کیا۔ میرے عزیزو، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع خود اس دنیا میں آیا، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کے اندر لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس جہان کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ دیکھیں اتنی محبت خدا نے انسان کے ساتھ کی، اس قدر اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا کہ وہ نبیوں کو بے عزت کرتے تھے، نبیوں کی توہین کرتے تھے، ان کو ٹھٹھوں میں اڑاتے تھے، ان کو ہلاک کر ڈالتے تھے، اور جب انہوں نے نبیوں کی نہ سنی، اور پھر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اب یہ میرے بیٹے کی تو سنیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہی وارث ہے تو انہوں نے بیٹے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ میرے عزیزو، نجات بیٹے کے وسیلہ سے ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، کسی اور کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، کسی اور کے وسیلہ زندگی نہیں ہے۔ ایک واحد راستہ جو زندگی کو جاتا ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور جو یسوع کو پا لیتے ہیں وہ زندگی کو پاتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ نور تاریکی میں چمکا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس دنیا میں نجات بن کر آیا، اور اس نجات کو دنیا نے ٹھکرا دیا، اسے قبول نہ کیا، اس زندگی کے پاس وہ نہ آئے، کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے بدی کو پسند کیا، اپنے لیے ہلاکت کو پسند کیا، اپنے لیے گناہ کو پسند کیا۔ انہوں نے یسوع کے پاس آنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے یسوع کو رد کر دیا۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا ان سبوں کو خدا نے اپنا بیٹا بننے کا حق بخشا۔ میرے عزیزو، جب دنیا نے یسوع کو رد کیا تو اس وقت بھی خدا کی محبت ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس نے وہ نجات کا راستہ اپنے بیٹے کے وسیلہ کھولا، اور یسوع نے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کیا، اور لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند قربان کیا اور اپنی جان خوشی سے دی۔ اور پھر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ میرے عزیزو، آج جو بھی لوگ خدا کے بیٹے کی آواز کو سنتے ہیں وہی نجات پاتے ہیں، ان کے اندر زندگی کا چشمہ پھوٹ جاتا ہے، اور پھر خدا کے کلام کے
اندر ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ جب تم خدا کے بیٹے کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح پہلے لوگوں نے کیا۔ جب خدا کی آواز ان تک نبیوں کے وسیلے آتی، پیغمبروں کے وسیلے آتی، تو وہ خدا کا کلام سن کر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کو رد کر دیتے تھے۔ سن کر وہ خدا کے کلام کو پھر سے اس کو رد کرتے اور خدا کے نبیوں کی، ان کے پیغمبروں کی توہین کرتے تھے، ان کو ٹھٹھوں میں اڑاتے تھے۔ میرے عزیزو، کیا کرتے ہو آپ؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے کہ اس کے بیٹے کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، بلکہ اس کے کلام کو سن کر ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہم اس زندگی میں شامل ہو سکیں، اس زندگی کے وارث بن سکیں۔ میرے عزیزوں، کیونکہ وقت قریب ہے، ہم نہیں جانتے اس وقت کو، اس گھڑی کی بابت نہ فرشتے جانتے ہیں، نہ بیٹا جانتا ہے، نہ اس دنیا کے اندر کوئی شخص اس گھڑی کو جانتا ہے۔ صرف باپ جانتا ہے کہ کسی بھی وقت وہ نرسنگا پھونکا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت وہ بادلوں پر دکھائی دے سکتا ہے، اپنے قدوسی فرشتوں کے ساتھ وہ کسی بھی وقت اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آ سکتا ہے۔ ہم اس گھڑی کی بابت ناواقف ہیں۔ ہم نے خدا کی محبت کو ٹھکرانا نہیں ہے، جو محبت اس نے ہم سے کی۔ کوئی اس دنیا کے اندر باپ جیسی محبت نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کے اندر ایسی ہستی نہیں ہے جو ہم سے اتنی محبت کرے کہ اپنا بیٹا بخش دے۔ لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر کہ اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو بڑی مشکل سے وہ جان دینے کے لیے راضی ہوگا، لیکن لکھا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے اور ان قریب تھا کہ ہم اپنے گناہوں میں مر جاتے، تو اس وقت مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر موا۔ یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کا پیار ہے ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ، کہ اس نے ایسی محبت ہم سے کی کہ اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور جو ہم گناہ کے اندر تھے ہمیں اس گناہ کے کیچڑ سے، اس گناہ کی دھلدل سے ہمیں اس نے نکالا ہے، اس غلامی سے جو ابلیس کی غلامی تھی، اس غلامی سے ہمیں اس نے ہاتھ پکڑ کر نکالا ہے۔ اب ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کے حکموں کو مانیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اب اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، ہم پھر سے اس گناہ کے جوئے میں چلے جائیں۔ اب وہ جوا ہم پر سے ٹوٹ چکا ہے، ہم آزاد ہو چکے ہیں بیٹے کے وسیلہ سے۔ لکھا ہے کہ اب تم دوبارہ اس غلامی کے جوئے میں نہ جوتو، جس غلامی کے جوئے سے، اس گناہ کے بندھن سے خداوند نے ہمیں نکالا۔ اب وقت ہے میرے عزیزو یسوع کے اس دنیا میں آنے کا، اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جانے کا، اس دنیا کی عدالت کا۔ یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ان سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت ہمارا ساتھ چھوڑ سکتی ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ نادان یہ نہیں جانتے کہ آج ہی رات اس کی جان اس سے طلب کر لی جائے گی۔ میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی، جو ہماری یہ زندگی ہے، اس کے دن کتنے ہیں ہم نہیں جانتے، یہ کسی وقت ختم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسیح کے لیے پیش کریں، اس کی خدمت کے لیے ہم اپنے آپ کو دے دیں، جس طرح اس نے اپنے آپ کو صلیب پر ہمارے لیے دے دیا۔
आज ज़रूरत है कि हम भी अपनी मोहब्बत का इजहार करें यस्सु के साथ, ताकि हम उस हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें, उस ज़िंदगी में शामिल हो सकें जिसमें हमेशा का सुख है। लिखा है कि वहाँ वो अपने उन लोगों के जो इस दुनिया पर गालिब आएंगे उनकी आंखों के आंसू पोंछ देगा। फिर कभी वो मातम नहीं करेंगे, फिर कभी वो गमों को नहीं देखेंगे, फिर कभी उन पर कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि वो बाप और बेटे के साथ अब्दुल्लाबाद तक वो बादशाही करेंगे। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हम अपना आप यस्सु के लिए देंगे, उसके साथ ज़िंदगी बसर करेंगे, अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी देंगे, तो फिर हम उस हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता करे। आमीन।